खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात सर्फ एक्सेल नेकी में नेकी का ये वक्त ARY डिजिटल नेटवर्क ने शान रमज़ान में जो कि आपकी मोहब्बतों के बायस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली नशियात है, इसका ये कीमती तरीन वक्त हम मुख्तस करते हैं उन इदारों के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो पाकिस्तान के लोगों के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमने एक ऐसे ही इदारे के नुमाइंदगान को यहाँ मदऊ किया, बल्कि एक ऐसे ही इदारे की नुमाइंदगान को यहाँ मदऊ किया है जो पाकिस्तान में बीनाई से महरूम अफराद के लिए बहुत खिदमात सर अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस PFFB, ये इदारा अब तक 45,000 बीनाई से महरूम अफराद की मुआवनत कर चुका है, उनको सर्विसेज फराहम कर चुका है। मुख्तलिफ शोबाजात में ऐसे अफराद की ट्रेनिंग की जाती है। और अब अगर हम बात करें उन ममालिक की जो तरक्की याफ्ता है, वहाँ ऐसे अफराद के लिए ज़िंदगी की हर सहूलत मुयस्सर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो उन लोगों की तरह नहीं कर सकते जिनके पास बीनाई मौजूद है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप किया जाता है कि बीनाई से महरूम अफराद ज़िंदगी में किसी भी मामले में पीछे ना रह जाएँ। तो हमारे साथ लुबना आफ्ताब साहिबा मौजूद हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, और राबेल पीरज़ादा हैं जो कि चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं PFFB की। आप बहुत वेलकम, खुश आमदेद हमारे इस सेगमेंट पे। लुबना साहिबा, मुझे ज़रा इसके अगराज़ व मकासद से आगाह कीजिएगा। PFFB की बुनियाद कब रखी गई, ऐसी क्या सोच थी कि जिसने एक्चुअली 1988 में हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर थे जो कोई उनकी आईसाइट ठीक थी बट वो बाद में ब्लाइंड हो गए। और जब उन्होंने पूरी दुनिया में सर्च किया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं था। और उनके जहन में आया कि मतलब अब मैं तो ब्लाइंड हो गया हूँ तो क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिससे जो आने वाले मज़ीद ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए कुछ काम किया जा सके। और उसी दौरान एक हमारी मेंबर थी डॉक्टर सलमा मकबूल, वो भी इस दुनिया में नहीं है। शी वॉज अ डॉक्टर बट उनकी भी आई साइट चली गई। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर ये इदारा जो है ना वो और उनसे बेहतर किनको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है ये, और उन अफराद को भी हमने मरकजी धारे में लेकर आना है। तो बस वो लोग जो परेशान और फिक्रमंद होने के बाद आमिर साहब की उस सेगमेंट में नहीं, तो सिर्फ वो पट्टी तब्दील करवा रहे हैं। बस कुछ ही लम्हों में इंशाल्लाह वो हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। खैर व आफियत से हैं, ठीक ठाक है माशाल्लाह। सही, तो ये उन दोनों अफराद ने इसकी बुनियाद रखी जो कि 1988 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया उन लोगों ने। सही, तो और उस वक्त से अब तक ये 45,000 लोग हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुनियादी मकसद क्या है? क्या ऐसे अफराद को मरकजी धारे में लेकर आना है, कारामद फर्द बनाना है मुआशरे का? मेन मकसद तो यही है कि उनको मतलब एक कारामद शहरी बनाना है मुआशरे का। क्योंकि पहले जो सूरत हाल वो ये थी कि ब्लाइंड लोगों को सिंपली आप हाफिज बना दिया करते थे। जी जी जी, तो बल्कि हमने तो यहाँ पे एक लफ्ज़ इस ट्रेंड को हमारे इदारे ने चेंज किया। जो नहीं देख सकते उनको अब हम बुलाते ही हाफिज साहब हैं। जी जी जी, तो ये एक तरह रिवायत पड़ गई। तो वो उस ट्रेंड को चेंज किया क्योंकि उस वक्त एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अब हमने RDO में तमाम जो सिलेबस है उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, तमाम बोर्ड्स का जो पूरे पाकिस्तान की मतलब स्टूडेंट बोर्ड्स हैं डिफरेंट, उनका सिलेबस हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। वो हम उनको RDO में फराहम करते हैं और वो बच्चे उसको सुन के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अब तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे बच्चे मास्टर लेवल MPhil PhD तक जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं रावेल साहबा, ज़ाहिर एक चैलेंज है और आप बड़े माशाल्लाह बड़ी क़ुव्वत और ताकत से इस चैलेंज से नबूद आज़माएं। अपने माशरे की अगर हम बात करें, पाकिस्तान से बाहर जाकर तो बहुत आइडियल माहौल नज़र आता है। मैं यहाँ तक कि जो सिग्नल्स भी हैं उनमें भी एक मखसूस आवाज़ आ रही होती है कि कब सिग्नल खुला है, कब सिग्नल बंद हो गया, ताकि ऐसे अफराद आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो कम्यूट कर सकें। पाकिस्तान के हवाले से पहले तो हम चाहेंगे आप शिकवे ज़रा हमें बताइए कि क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या मुआशरती रवैयों के हवाले से आपको सामना करना पड़ता है जिनका? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में और हर जगह कुछ ना कुछ परेशानियाँ और कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं। लेकिन चूँकि मैं खुद भी एक एक्सीडेंट में ब्लाइंड हुई थी, एक सर पे चोट लगी और मेरी निगाह ख़त्म हो गई। बट मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया। अच्छा, मैं खुद कराटे चैम्पियन हूँ। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल लायंस क्लब में मतलब 220 मुल्कों में मैं काम करती हूँ। तो कहने का मकसद ये इदारा जिस इदारे की वजह से हम यहाँ पे हैं, ये वो इदारा है जिसने मुझे 5th क्लास से लेके मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। क्या बात है। अच्छा, ये इस इदारे की मरहून मिन्नतें आपकी जितनी भी बिल्कुल, मैंने इसी इदारे ने मेरी बिकन हाउस में भी जॉब करवाई। मैंने वहाँ पे 67 ईयर्स रिकॉर्ड भी तोड़े। क्या बात है। और अब जो हमारा यहाँ आने का जो मेन मकसद ये था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हम बीइंग अ पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं
اور ہم کرواتے ہیں بچوں کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں, کوکنگ سکھاتے ہیں, ان کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں, ان کی جابس لگواتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے بچے آئیں, آ کے ہمارے پاس ٹھہریں اور ہم ان کو ایک یہ سب سے دلچسپ بات آپ نے بتائی کہ کوکنگ تک جو ہے وہ یہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں جو بینائی سے محروم ہیں, ایسا ہی ہے؟ بالکل. اور یہ وسیم بادامی صاحب کو بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے کہ جو بینائی کے چیلنجز سے نبرد آزما ہیں وہ بھی کوکنگ سیکھ جاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے وسیم بھائی نے کل چوٹ لگوا لی شان دفتر خان میں. ایون ہمارے بچے صرف کوکنگ کرتے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کو کاروبار بھی کرنا سکھاتے ہیں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور اپنے ڈھابے اور ہوٹل بھی چلا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد. تو آج کل تو ظاہر ٹیکنالوجی جس طرح سے امپروو کر رہی ہے, میں بھی ایک ہمارے دوست ہیں حافظ احمد صاحب, وہ آن لائن لوگوں کو سکھاتے ہیں مختلف جگہوں پہ ٹریڈ کرنے کا طریقہ. تو ان کے توسل سے سیالکوٹ میں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, مکمل طور پہ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن وہ آن لائن ٹریڈنگ کر رہے تھے امیزون وغیرہ کے اوپر, اور ماشاء اللہ اچھا خاصا. تو وہ کچھ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں ایسے کہ جن سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ لیپ ٹاپس کیا کر رہے ہیں. ایک کمپٹیشن ہوا تھا ورلڈ بینک کے توسل سے, اور اس میں نیو انیشیٹوز کے حوالے سے انہوں نے پروجیکٹس مانگے تھے, تو جس میں 2006 میں ہم نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے ادارے کی طرف سے, اور فرسٹ انٹرنیٹ کیفے ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اچھا. اور اس میں یہی تھا کہ یہ ایک جاز سافٹ ویئر ہے, جاب ایکسیس ود اسپیچ, اس کو ہم نے کینیڈا سے امپورٹ کیا, اور وہ جب کمپیوٹر میں آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ ایزیلی جو بھی آپ کام کرنا چاہیں. ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو نہ دیکھ سکنے والے افراد کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ ایسے کون کون سے شعبے ہیں, ایسے کون کون سے ہنر ہے جو وہ سیکھ سکتے ہیں, ایسی کون کون سی جابز ہیں جو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ہر چیز سیکھ کر رہے ہیں لوگ. صحیح. ابھی جج بھی ہیں ہمارے, وکیل بھی ہیں, ٹھیک ہے, ایک کہانی تو ہم نے دیکھی بھی, سائمہ سلیم ہماری جنیوا میں جو ہے, ایک ایس ایس پی بھی ہے کراچی میں. جی وہ ہیں ایس ایس پی ہیں, اور بہت سارے, مطلب کوئی فیلڈ ایسی ہمارے سامنے تو ایسی نہیں نظر آ رہی. ہمارا ایک بچے جو کہ پی ایچ ڈی میں فزکس کا کے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جبکہ فزکس ایک اسلامی سائنس سبجیکٹ ہے, اور سائنس سبجیکٹ پڑھنا بلائنڈ بچوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. واہ واہ. بٹ ان کا انٹرسٹ تھا اور انہوں نے مطلب سرچ کیا, اور انہیں ایک امریکہ میں ہی ایک ٹیچر ملے جو بلائنڈ تھے خود, اور وہ انہوں نے فزکس ہی پڑھی ہوئی تھی. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہنر کی ہم بات کریں, ہمارے بچے اس ٹائم پہ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس ان کو پینٹنگ کرنا سکھا رہا ہے, خود سے بنانا سکھا رہا ہے, گلاس پینٹنگ ہے, بلاک پینٹنگ ہے, اسکرین پینٹنگ ہے, کریشے کا کام ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ہی بصارت سے ہے, دیکھنے سے ہے. بالکل. کیا اچھا ہے. اور ایون کہ ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ بیکاز امپاسبل سیز دیٹ آئی ایم پاسبل. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. زندہ باد, زندہ باد. امپاسبل اٹ سیلف سیز آئی ایم پاسبل. بالکل کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, سب کچھ ممکن ہے, اور ماشاءاللہ ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر رہی ہے یہ فاؤنڈیشن جس کا نام ہے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس. راویل صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا چیز, یعنی دو طرح کے افراد, ایک تو جو پیدائشی طور پر بصارت سے محروم ہے, اور وہ افراد جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک حادثے میں یہ سلسلہ ہوا, دونوں میں سے کون لوگ بہتر طریقے پہ یہ مصوری کا آرٹ سیکھ سکتے ہیں, یا ہر طرح کے افراد ہر طرح کا ہنر سیکھ سکتے ہیں, صرف یہ کہ ان کو وہ ماحول فراہم کر دیا جائے؟ اچھا پھر یہاں پہ میں بات کروں, دنیا بھر میں 2 قسم کے ہی بلائنڈ ہیں, ایک بائی برتھ اور ایک وہ ہے جو ہم جیسے جن کا ایکسیڈنٹ میں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہم بلائنڈ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں اور میں یہ کہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پہلے آپ دیکھ سکتی تھی اب آپ دیکھ نہیں سکتی تو کیسا لگتا ہے, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ زندگی زیادہ خوبصورت ہے. کیا اچھی بات ہے. کیونکہ اس زندگی کو میں محسوس کرتی ہوں. وہ زندگی میں صرف گزارتی تھی, بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہم اگنور کر دیتے تھے. اب میں ہر چیز کو جیتی ہوں اور وہ کام کرتی ہوں جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلائنڈ نہیں کر سکتا, جبکہ میرے نزدیک بلائنڈ جو ہوتے ہیں وہ کمرے میں لگے ہوئے پردے ہوتے ہیں. اگر آپ پردے ہٹا دیں تو کمرے میں روشنی چھن کر کے آ جاتی ہے. اگر اسی طرح سے ہم لوگ بھی یہ بات کریں نا, تو کوئی بھی ڈسیبلٹی انسان کے جسم میں نہیں ہوتی, اس کے دماغ میں ہوتی ہے. ذہن کا معاملہ ہے. آپ اس کو نکال کے باہر پھینک دیں تو زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. زندہ باد. کیا بات ہے جی آپ کی اس
انسپریشن سے بھری ہوئی گفتگو کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بس آخر میں جلدی سے بتا دیجیے کہ کون لوگ ہیں جو معاونت کر سکتے ہیں ان تمام افراد کے لیے, اور ظاہر اس کا ایک کاسٹ بھی ہے بچوں کو ٹرین کرنے میں. جی یہ تو ہمارا ایکچولی جو بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے مینلی ابھی جس کے لیے ہمیں فنڈنگ کی زیادہ ضرورت ہے, یہ ہمیں پلاٹ بھی ڈونیٹ کیا گیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کی ابھی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 70 to 80 ملین آ رہی ہے. جو عمارت جو آپ کھڑی کر کنسٹرکشن کاسٹ بالکل بہت ماشاء اللہ جی. پاکستان کے لوگ ہر اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں. ایسے معجزانہ کام ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اس وقت ہو رہے ہیں, اور صرف پاکستان کے لوگوں کے بلبوتے پر. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کا ساتھ دیجیے. اکاؤنٹ ڈیٹیلز, نمبر, کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ جاننا چاہیں, جا کر دیکھنا چاہیں ان کے کام کو. اور رابیل اٹس سیلف ایک جیتی جاگتی تصویر ہے PFFB کے کام کی. سو آپ سب سے درخواست کہ معاونت کیجیے اور اس فاؤنڈیشن کا ہاتھ تھامیے. ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز نیکی ایک اور پہلو سے, اور اس میں بادامی صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. رابیل صاحبہ بہت بہت شکریہ, اور ایک بار پھر جاتے جاتے بہت ساری تالیاں رابیل صاحبہ کے لیے. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.